اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم پڑھ رہے تھے تنوین۔ تنوین میں ہم نے پہلے پڑھا دو زبر کی مشق۔ دو زبر جہاں پہ آ جائیں وہ تنوین اس کی دو زبر جہاں پہ بھی ہوں وہ ہم اس کو تنوین کہیں گے، اور اس میں جو نون کی ہم آواز نکالیں گے، جہاں پہ دو زبر، دو زیر، دو پیش آ جائیں یہ تنوین کہلاتے ہیں۔ جہاں اب اگر ہم با زبر با ہے تو اس کو با زبر با پڑھیں گے، اگر با دو زبر بن ہے تو اس میں جو دوسرا زبر ہے وہ تنوین کہلائے گا، اس میں ہم نون ساکن کی آواز نکالیں گے۔ نون یہاں پہ نظر تو نہیں آتا لیکن یہ ایک رول ہے، اس میں جہاں پہ دو زبر آ جائیں گے تو ہم وہاں پہ نون ساکن کی آواز نکالیں گے، جس کو ہم تنوین کہتے ہیں۔ جہاں پہ دو زبر، ہم نے پچھلی مشق میں دو زبر کی مشق کی، وہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ جہاں دو زبر آ جائیں اس کے آخر میں ہم نون ساکن کی آواز نکالیں گے۔ اب ویسے ہی بعد و زیر بن جہاں پہ ہے، جہاں پہ زیر کی مشق ہے، جہاں پہ دو زیر ہیں، اس کو بھی ہم تنوین ہی کہیں گے، اس میں بھی ہم نون ساکن کی آواز نکالیں گے اور تنوین کہلائے گا۔ اب بعد و زیر بن، بعد و زیر بن، اب اس میں دیکھیں نون کی آواز آ رہی ہے، نون نظر تو نہیں آتا لیکن جو یہ اس کو ہم نون ساکن کہتے ہیں اور اس کو تنوین کہتے ہیں۔ تا دو زیر تن، سا دو زیر تن، اب جو سا ہے وہ نرم حرف ہے، اس میں سیٹی نہیں لگانی، دونوں دانتوں کے کنارے میں زبان کی نوک کو رکھیں گے تو سیٹی نہیں آئے گی اور وہ نرمی سے ادا ہوگا۔ سا دو زیر سن، 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 سیٹی نہیں آنی چاہیے اس میں۔ سا دو زیر سن، سا دو زیر سن، سا دو زیر سن، اس میں نون کی اینڈ میں آواز آ رہی ہے، یہ تنوین کہلائے گا۔ تا دو زیر سن، جیم دو زیر جن، جیم دو زیر جن، حا دو زیر حن، اب جو حا ہے وہ حروف حلقی ہے، اس کو ہم نے حلق سے نکالنا ہے، اس کی اگر ہم حلق سے نہیں نکالیں گے تو وہ اس کا دوسرا دو چشمی حروف والا ہا ہو جائے گا، جس کا مطلب لفظ کا غلط ہو جائے گا۔ اس چیز کا پریکٹس کریں اور اس کو حلق سے نکالنے کی کوشش کریں۔ حا دو زیر حن، حا دو زیر حن، حا دو زیر حن، حا دو زیر حن، خا دو زیر خن، خا دو زیر خن، اب جو خا ہے وہ موٹا حروف ہے، اس میں منہ کو گول نہیں کرنا، اس کو موٹا کر کے ادا کریں، اندر سے موٹا کر کے ادا کریں، یہ ادا ہو جاتا ہے، اس میں منہ کو گول نہیں کرنا، اور اس کو موٹا لفظ کو موٹا کریں، اور اس میں دو زیر کی وجہ سے اس کو تنوین کریں گے اور اس میں نون کی آواز آئے گی اینڈ میں۔ خا دو زیر خن، دال دو زیر دن، 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 اب جو دال ہے وہ بھی نرم حروف ہے، اس کو بھی دونوں دانتوں کے درمیان میں زبان کی نوک کو لے کے آنا ہے اور نرمی سے ادا کرنا ہے، نرمی سے ادا ہو جاتا ہے۔ اب جو زال اور زا میں فرق رکھنا ہے، زال کو نرمی سے ادا کرنے، اس میں سیٹی نہیں کرنی، سا میں بھی سیٹی نہیں کرنی، اس کو بھی نرمی سے ادا کرنا ہے۔ دال دو زیر دن، دال دو زیر دن، دال دو زیر دن، اب دن کہنے میں بھی اس کو ہم سیٹی نہیں لگائیں گے اور اس کو نرمی سے ادا کریں گے۔ را دو زیر رن، را دو زیر رن، اب را موٹا حروف ہے، اس میں ہم اس کو یہاں پہ زیر میں بھی اس کو ہم موٹا ہی رکھیں گے۔ را دو زیر رن، را دو زیر رن، را دو زیر رن، را دو زیر رن، اب یہ جو ہے سیٹی والا حروف ہے۔ زا دو زیر زن، 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 اب اس میں سیٹی خود بخود آ جاتی ہے۔ سین دو زیر سن، اب یہ بھی سیٹی والا حروف ہے۔ سین دو زیر سن، سین دو زیر سن، سین دو زیر سن، سین دو زیر سن،
دوسرے زیر کی وجہ سے اس میں ہم تنوین کریں گے۔ اب اس کو سا اور سین میں دیکھیں فرق رکھیں، یہ سیٹی والا سین ہے اور جو سا ہے وہ نرم حروف ہے، اس میں ہم نے سیٹی نہیں ایڈ کرنی، اس کو ہم نے نرمی سے ادا کرنا ہے۔ شین دو زیر شن، شین دو زیر شن۔ اب اس میں بھی دیکھیں ہم اس کو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ہی اور شی میں جو شی ہوتا ہے اس میں اس والے شی کے پیٹرن کو لے کے آنا ہے۔ شین دو زیر شن، صاد دو زیر صن۔ صاد موٹا حروف ہے اور اس میں شروع میں سیٹی آئے گی اور اس کو موٹا کرنا ہے، اور اس کے دو زیر تنوین ہے، صاد دو زیر صن، صاد دو زیر صن۔ اب سن اور صن میں فرق رکھنا ہے، اب اس میں بھی سیٹی ہے اس میں بھی سیٹی ہے، لیکن وہ جو ہے پتلا ہے اور یہ جو ہے موٹا ہے، اس میں فرق رکھنا ہے۔ اب صاد دو زیر صن، صاد دو زیر صن، صاد دو زیر صن، ضاد دو زیر ضن، ضاد دو زیر ضن۔ اب یہ موٹا حروف ہے، ضاد دو زیر ضن، طا دو زیر قن۔ اب طا اور تا میں فرق رکھنا ہے، اب اس میں ہم نے طا جو ہے موٹا حروف ہے، طا، اب یہ جو ہے تا اور یہ جو ہے طا، یہ تا اور یہ طا، طا دو زیر طن، طا دو زیر طن، طا دو زیر طن، طا دو زیر طن، طا دو زیر طن۔ اب یہ زوا جو بھی ہے یہ بھی موٹا حروف ہے، زوا دو زیر ضن، زوا دو زیر ضن، زوا دو زیر ضن۔ اب زوا تا اور زوا زویں یہ جو ہے نرم حروف ہے اور اس کو ہم نے نرمی سے ادا کرنا ہے، اس میں سیٹی نہیں دینی۔ زوا دو زیر ضن، زوا دو زیر ضن، زوا دو زیر ضن، زوا دو زیر ضن، زوا دو زیر ضن۔ سیٹی دیں گے تو وہ زا کی آواز نکالے گا، اس لیے اس میں سیٹی نہیں دینی اور اس کو موٹا پڑھنا ہے۔ آئن دو زیر عین، عین جو ہے حروف حلقی ہے ہا کی طرح، اس کو ہم نے حروف حلق سے نکالنا ہے۔ آئن دو زیر عین، 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 آئن دو زیر عین۔ یہ حروف حلقے اور اس کو حلق سے نکالیں، اس کی جتنی پریکٹس ہو سکے کریں اور اس کو اچھے طریقے سے حلق سے نکال کے ادا کریں۔ اب غائن جو ہے وہ موٹا حروف ہے، اس کو تھوڑا موٹا رکھیں اور دو زیر اس کی تنوین میں لے کے آئیں، تنوین میں ہم اینڈ میں نون کی آواز نکالتے ہیں۔ غائن دو زیر غین، فا دو زیر فن، فا دو زیر فن، قاف دو زیر قین۔ اب جو قاف ہے وہ موٹا حروف ہے، قاف دو زیر قین، قاف دو زیر قین، قاف دو زیر قین، قاف دو زیر قین، کاف دو زیر کن۔ اب یہ جو ہے پتلا حروف ہے، دونوں میں فرق رکھیں، کاف دو زیر کن، لام دو زیر لن، لام دو زیر لن، میم دو زیر من۔ اب اس میں میم جو ان کو نون میں نہیں، وہ ناک کی آواز میں نہیں لے کے جانا، ناک اس کی آواز ناک سے نہیں نکالنی، میم دو زیر من۔ اب اس میں جیسے می ہوتا ہے نا، می ایم ای می، اس میں ویسے اس کو پیٹرن سے لے کے میم دو زیر من۔ اب اس میں نون ناک سے آواز نہیں نکالنی، نہ لام میں نہ میم میں نہ ہی نون میں، ان میں ناک سے آواز نہیں نکالنی، جس سے میں نے آپ کو بتایا ہے پہلی تختی میں پہلے صفحے پہ سبق نمبر 1 میں نے آپ کو بتایا تھا اس کی پہچان، اس کو ویسے ہی رکھنا ہے، میم دو زیر من، نون دو زیر نن، واو دو زیر ون۔ اب واو میں منہ کو تھوڑا گول کریں گے، ہا دو زیر ہن، ہا دو زیر ہن، یہ سمپل والا ہا ہے، حمزہ دو زیر عین، حمزہ دو زیر عین۔ میں نے آپ کو بتایا تھا الف کے نیچے اور اوپر کچھ بھی آ جائے تو وہ بھی حمزہ کہلائے گا، الف دو زیر ان، یا دو زیر ین، یا دو زیر ین۔ اس کو ایک دوبارہ پڑھتے ہیں، با دو زیر بن، تا دو زیر تن، سا دو زیر تن، جیم دو زیر جن، جیم دو زیر جن، حا دو زیر حن، حا دو زیر حن، خا دو زیر خن، خا دو زیر خن، دال دو زیر دن، دال دو زیر دن، را دو زیر رن، زا دو زیر زن، زا دو زیر زن، سین دو زیر سن، سین دو زیر سن، شین دو زیر شن، سین دو صاد دو زیر صن، صاد دو زیر صن، ضاد دو زیر ضن، طا دو زیر قن، طا دو زیر قن، ضا دو زیر ضن، عین دو زیر عین، عین دو زیر عین، غائن دو زیر غین، فا دو زیر فن، قاف دو زیر قن، کاف دو زیر کن۔
لام دو زیر لن، میم دو زیر من، نون دو زیر نن، نون دو زیر نن، واو دو زیر ون، واو دو زیر ون، ہا دو زیر ہن، حمزہ دو زیر عن، حمزہ دو زیر عن، یا دو زیر ین۔ اب جہاں پہ دو زبر، دو زیر، دو پیش آ جائیں اس کو ہم تنوین کہتے ہیں۔ تنوین میں ہم دوسرے زبر پہ نون ساکن کی آواز نکالتے ہیں، یہ ضروری ہوتا ہے۔ اب اس چیز کا ہم نے خاص خیال کرنا ہے، اگر ایک زبر ہے اور ساتھ الف ہے تو ہم اس کو با کہہ سکتے ہیں، تھوڑا با کو کھینچیں گے 2 الف جتنا، لیکن اور جو اگر لفظ میں جس کو ہم نے حلق سے نکالنا ہے اس کو حلق سے نکالنا ہے، جس کو موٹا پتلا کرنا ہے اس کا ویسے ہی ہم نے خیال کرنا ہے، لیکن جہاں پہ 2 زیر آ جائیں گے وہ تنوین کی آواز اس میں لازمی نکالنی ہے، تنوین میں نون ساکن کی آواز۔ تو یہ ساری چیز ہم نے پہچان سیکھ لی، کس لفظ کو ہم نے کس طریقے سے ادا کرنا ہے، کس کو ہم نے حلق سے نکالنا ہے، کس کو ہم نے موٹا پتلا کرنا ہے۔ اب اس چیز کی مشق کریں، ساتھ ساتھ دہرائیں کہ کس چیز کو ہم نے تنوین کرنا ہے۔ اب اس کی واضح پہچان ہے کہ 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش تنوین کہلاتے ہیں۔ تنوین کے اگر پہلا زبر میں وہ زبر کہلائے گا، دوسرا جو زبر ہے وہ نون ساکن کی آواز نکالیں گے، وہ تنوین کہلائے گی۔ تو آج کا یہیں تک ہمارا لیسن ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔